معزز قاری، باعزت اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شہر پشاور۔ میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے چہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ آج ہوا کی قلم اٹھاتے ہوئے ہاتھ لرز رہا ہے، اس مختصر زندگی میں کتنے ہی سانحات پر ہوا پرسائی کی ہے۔ بم حملے ہو یا خودکش دھماکے، سیاسی قیادت کے قتل ہو یا پھر حجروں جنازوں مساجد میں ہونے والے بدترین حملے، ہر بار قلم اٹھایا، جو کچھ سمجھ میں آیا لکھ ڈالا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الفاظ کے انتخاب اور استعمال کے معاملے میں دماغ، دل اور ہاتھ کا رشتہ کمزور پڑا ہو، مگر آج واقعی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا لکھے، کیسے لکھے، کس کے لیے لکھے اور کیوں لکھے۔ کیا دہشت گردی کے وجوہات، کس کی شدت اور دہشت گردوں کے طاقت کے متعلق لکھے، لیکن کیا لکھے، سب کو سب کچھ معلوم ہے۔ ان بچوں کے لیے لکھوں تو کیا وہ پھول بھر سے کلٹیں گے، ان کی والدین کے لیے لکھوں تو کیا ان کی زخم بھر سکیں گے، ان کی ماں کے لیے لکھوں تو کیا ان کی ممتا کی طرف کم ہو سکے گی۔ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر اشرف قیامت کے متعلق لکھتے ہیں، ایک ایسی قیامت جو پشاور کے ان 150 کے قریب گھرانوں پر توڑی گئی، جن کے سطور کی اشاعت تک اپنے اپنے مستقبل کو میں مٹی تلے سلا چکے ہوں گے۔ اگر پشاور کی بات کی جائے تو کتنے ہی قیامتیں شہر اور اس کے بد نصیب باشندوں پر توڑی گئی، لیکن 16 دسمبر کو پھر سے خون کی ایک ایسی ہولی کھیلی گئی جس نے پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو لرزا کر رکھ دیا۔ دنیا بھر کا سنگین واقعہ تو ہے ہی، مگر پاکستانی قوم اور بالخصوص متاثرہ والدین کے لیے قیامت سے پہلے ہی قیامت کا لمحہ بن گیا۔ صبح صبح سردی سے بے پرواہ ہو کر اسکول نکلنے والے بچوں کو کچھ علم نہ تھا کہ جلد ہی قاتل ان کو لینے آ رہے ہیں، نہ ہی والدین کے ام و گمان میں یہ بات تھی کہ بچوں تو جنت میں چلے جائیں گے، ان کے خون سے لکھے یونیفارم اور بیگ واپس آئیں گے۔ ماں یونیفارم پر تھوڑی سیاہ ہی گر گئی، ڈانٹنا مت، ماں یونیفارم لال ہو گیا، خون بہہ کر رونا مت۔ اس ماں کا تصور کیجئے کہ جس کا بچہ تو واپس نہیں آیا، مگر چند گھنٹے بعد جو لنچ باکس لے کر گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ کس طرح ماں اس بچے کی بیگ، کاپیوں، کتابوں، جوتوں اور لنچ باکس کو چومتی اور چاہتی ہوگی۔ الفاظ نہیں مل رہے، واقعی آج الفاظ نہیں مل رہے، قلم ساتھ دینے سے قاصر ہے۔ کسی ساتھی نے ایک آزاد نظم بھجوائی ہے، اس پر التفا کرتے ہیں۔ بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے، بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے، بابا میری مس کہتی ہے کل سے سب بچوں کو اپنے گھر رہنا ہے، گھر پڑھنا ہے۔ میں نے سنا ہے ایک بڑی سی کاری مونچھوں والے انکل بم لگا کر آئیں گے، سب بچے مر جائیں گے۔ بھول گئی میں نام بلاتا، شاید دہشت گرد کہا تھا۔ بابا کیوں مارے ہم کو، ہم سے کوئی بھول ہوئی کیا، ہم سے کیوں ناراض ہے انکل، بابا ان کو گڑیا دے دو۔ یا پھر میری رنگوں والی یاد ہے نا وہ نیلی ڈبیا، میری پچھلی سالگرہ پر آپ نے مجھ کو لا کر دی تھی، اور میری وہ پیاری پونی ریڈ کلر کی تتلی والی وہ بھی دے دو، پھر تو نہ ماریں گے مجھ کو، بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ یہ پڑھ کر آنسوروں کے نعرے کے اس سانحہ عظیم کے بعد اب کتنے ہی بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، کتنے ہی دل مسل دیے گئے ہوں گے۔ کیا ہو گیا ہے پشاور کو اور کیا کر دیا ان ظالموں نے؟ کیا ہم پشاور کے بچانے کے اہل نہیں رہے، اب تو ہم کہنے پر مجبور ہو گئے۔ مشکل ہے تجھے آگ کے دریا سے بچا لوں، مشکل ہے تجھے آگ کے دریا سے بچا لوں، اے شہر پشاور میں تجھے ہار گیا ہوں۔ اگر واقعی ہم اپنے شہر پشاور کو ہار گئے ہیں، قومی قیادت اور پوری قوم کو ایک لمحہ کے لیے سوچنا ہوگا کہ اگر ہم پشاور کو ہار گئے ہیں تو پھر ہار ہی ہار ہے۔ فیصلہ کرنا اب ہم سب کا کام ہے، ہار یا جیت۔ آئیے ان سب شہیدوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان سب شہیدوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے والدین کو صبر کرنے کی تلقین فرما، اور اے اللہ ہمارے ملک پاکستان میں امن قائم کر، اور ہم سب طلبہ کو کامیاب فرما، آمین۔ شکریہ۔